کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، سجاؤ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے کل بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین، بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں ہاں میری دانست میں تم نرے جاہل لوگ ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا۔ بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی بچاتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے یعنی ویران مکان۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا
وأفئدة اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں، اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا۔ بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، بلکہ وہ ان سے گم گئے اور یہ ان کا بہتان و افترا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان ہے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور آج کے پروگرام کے اندر ہم ذکر رسول کی برکتیں اور اس میں بالخصوص درود پاک پڑھنے کی کیا بہاریں ہیں، کیا برکات ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کا بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود پاک پڑھنے کی برکتیں دیکھی جائیں، درود پاک پڑھنے کے فائدے دیکھے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض نشان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ درود پاک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے۔ اب خالن ناس قرار دیا گیا، بخیل ترین لوگوں میں بخیل ترین شخص وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود پاک نہ پڑھے۔ یہ حدیث پاک میں باقاعدہ طور پہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہلاکت کی دعا ہے اس کے لیے کہ وہ ہلاک ہو جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام کو، اس عنوان کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے یہاں پر پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ 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 یاد آیا ہے، مدینہ یاد
مدینہ یاد آیا ہے، 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 آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، آئی پھر یاد، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، مدینہ یاد آیا ہے، 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 فراق مدینہ میں دل غم زدہ ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، رہوں بس اسی غم میں بے چین سرور، مقدر نے جو داغ فرقت دیا ہے، میرے دل کے ارمان رہے دل ہی دل میں
یہی غم میرے دل کو تڑپا رہا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مزتر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے دل بھی صدقے کیا واردی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں روح تسکین پائے تو پائے
کہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے یا رسول اللہ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو سبحان اللہ. کلام آپ نے سنا. اللہ ہمیں ذکر رسول کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور کا نام، حضور پر درود و سلام، یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہی رہنا چاہیے. کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی بات پر ہم یہ کیا کرتے رہیں، آقا کریم کو جو ہے وہ یاد کرتے رہیں، کہ یہ بھی محبت کی جو ایک اہم ترین علامت ہے شعیب بھائی، وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو جو ہے وہ یاد کرتا رہے. اسے کیا فرمائیے گا؟ سبحان اللہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی سے پکی اور سچی محبت کرتے ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اور یہ ہمارے بزرگوں کا معمول بھی رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کا یہ انداز رہا ہے کہ ہمارے اسلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے. اور یہ افضل العبادات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جیسے نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہے گا تو قبول فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنا چاہے گا تو قبول ہوگا. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے. یہ خاص مہربانی ہے اللہ کریم کی کہ باقی عبادتوں میں تو قبول نا مقبول ہے، درود پاک مقبول ہی مقبول ہے. سبحان. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایک دلیل بھی ہے. سبحان اللہ. کہ حضور پر جو عمل کیا جا رہا ہے، حضور پر جو درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل اس قدر مقبول ہے، اس قدر پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما رہا ہے. سبحان. ہمیں سبحان اللہ. دیگر عبادات بھی کرنی چاہیے. ہم دیگر عبادات بھی کریں اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھیں. ایک صاحب نے، ایک عالم دین نے اس بات پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. وہ کہنے لگے ہم درود پاک جو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اور اذان کے بعد پڑھتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہماری اذان نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کہ نہ ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم نے جب درود پاک پڑھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہماری اذان بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. تو ہمیں جو بھی ہم نیک عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، تو ہم اس عمل کو کرنے سے پہلے بھی اور کرنے کے بعد بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے، یہ کوئی ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ ڈالے کہ یہ بات کیا کر دی، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا. دعا مقبول ہی نہیں ہوتی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے. تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرماتا ہے. واہ سبحان اللہ. حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا خوب بات کہی شعیب بھائی. سبحان اللہ. آقا کریم کا ذکر یہ بندہ کرتا رہے اور ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں کہ ہم کتنی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں.
بہت کہ کچھ آج ہو کل گیا. تو ٹرینڈ میں یہ ہے کہ کسی وائرل ویڈیو پر بات کر لی جاتی ہے، کسی کا جملہ کوئی وائرل ہو گیا اس پر بات کر لی جاتی ہے، کسی بڑی شخصیت نے کوئی ایسا کام کر دیا تو جناب ہر جگہ موضوع سخن وہ بنا ہوگا. صحیح. قطع نظر اس کے کہ ان کے جملے پر بات کرنا ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں، ہمارے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کو دیکھے بغیر ہم بس وائرل چیز ہے تو اس پر ہمارا بھی حصہ شامل ہونا چاہیے. اگر سب کے پیج سے وہ وائرل ہو رہی ہے تو ہمارے پیج سے بھی وائرل ہونی چاہیے. یہ ایک ذہن بنا ہوتا ہے. ہم اس میں دیکھیں کہ نفع نقصان کتنا ہے، فائدہ و ثواب کتنا ہے. مومن کا کوئی عمل لا یعنی نہیں ہوتا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، بندے کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. بے فائدہ سے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، چہ جائے کہ بندہ ان چیزوں میں پڑے جو عذاب کا باعث بن سکتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بن سکتی ہیں. اب جو چیزیں ہمارے لیے یوں نقصان دہ ہیں کہ ہماری آخرت کو تباہ کر دیں گی، بندہ ان پر ہاتھ رکھے ہی کیوں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لو لگائے کہ یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں، نام ان کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے کاش ہمارے دل آباد ہو جائیں اور ان کے ذکر سے ہماری زبانیں تر بتر رہیں، کہ یہ انشاءاللہ عز و جل ہماری محبت رسول میں بھی اضافہ کریں گی اور نیک اعمال کی طرف بھی لے آئیں گی. درۃ النبی میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، اور زمانہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک شخص ہے وہ نیکیوں میں خاص اتنا دل نہیں لگاتا اور تھوڑا سا برائیوں کے ساتھ معروف تھا، لیکن اس کا ایک عمل تھا جو بہت اچھا تھا اور لوگ اسے اس کے اس نیک عمل سے بھی جانتے تھے. یعنی یہ بھی جانتے تھے کہ یہ برائیاں کرتا ہے لیکن یہ نیک عمل نہیں چھوڑتا، یہ بھی اس کی ایک پہچان تھی. اور وہ نیک عمل تھا اس کا درود پاک پڑھنا. سلمان بھائی، اس بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو روایت میں لکھا گیا ہے کہ اس کے چہرے پر سیاہی چھا گئی اور بہت ایسا معاملہ ہو گیا کہ جو لوگ اسے دیکھتے تھے وہ بھی ڈر جاتے تھے. صحیح. ایسے عالم میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ مالک کریم، میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہوں، مجھے اس کا انعام عطا فرما، مجھے اس کی برکت عطا فرما. سلمان بھائی، اس بندے کا یہ دعا کرنا تھا. اللہ اللہ. راوی کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا جو سیدھا اس کی طرف آ کر لپکا اور اس کے چہرے کو اپنے پروں سے مس کیا. واہ. جیسے ہی اس پرندے نے اس بندے کے چہرے کو چھوا ہے اپنے پروں سے، اس بندے کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمک اٹھا. واہ. جو سیاہ ہو چکا تھا وہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ کر بلکہ اس سے بہتر ہو کر چمک اٹھا. اور اس کے بعد کچھ ہی لمحوں میں اس کی روح آسانی سے نکل گئی. جب اس کی تدفین وغیرہ کی گئی، اس کو قبر میں اتارا گیا، تو ایک آواز سنائی دی کہ اس بندے نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تھا اور ہم نے اسے اس کے درود کا انعام یہ عطا فرمایا ہے کہ اس کو اس کی قبر سے جنت میں منتقل کر دیا. اللہ اللہ. اس کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ چلتے پھرتے یہ آیت پڑھ رہا تھا بار بار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ایک معمول ہے اہل سنت میں کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی یہ آیت درود ہے، جب یہ پڑھی جاتی ہے درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے. میں چاہوں گا اصول برکت کے لیے ہم سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلمان میں غور کرنے کی بات، میں خالد بھائی شعر بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں، آباد اسے فرما، آباد اسے فرما، ویران ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں، جلوے تیرے بس جائیں، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائیں.
بس جائیں اور یاد بھی بس جائے، جلوے بھی بس جائیں اور یاد بھی بس جائے اور زبان پر بھی آ جائے تو بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے خالد بھائی، میں چاہوں گا وہ جو عنوان لے رہے تھے اس کو مکمل کریں، پھر ہم ایک اور ڈائمینشن کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے زمانہ فاروقی ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا کیسا اہتمام ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھا کرتے تھے، بلکہ حضور کا ذکر یوں کیا کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر بھی عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، آپ کی تجلی سے تسلی رہتی ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم قیامت میں نہیں پائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس وقت کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بتاتے ہیں کہ اگر مجھے قیامت میں ڈھونڈنا چاہو تو پھر میزان عمل پر آ جانا، مجھے قیامت میں ڈھونڈنا چاہو تو حوض کوثر پر آ جانا، مجھے قیامت میں ڈھونڈنا چاہو تو پل صراط پر آ جانا. وہاں میں اپنے غلاموں کی بگڑیوں کو بنا رہا ہوں گا، وہاں ان کی حاجت روائی کر رہا ہوں گا. اور اس حدیث مبارکہ کو جب پڑھتے ہیں ہم تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان حاجت روائیوں میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سلم سلم کی پل صراط سے گزرتے ہوئے آوازیں ہم بھی سننے میں کامیاب ہوں گے. کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا میں کہوں گا یہ ترہ امتیاز ہے کہ جب بندہ اس مدنی ماحول سے، دینی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے ایک کثرت جاری ہو جاتی ہے اس کے لبوں پر درود پاک کی. وہ مشہور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک انداز ہی یہ ہے کہ ہم نے درس و بیان شروع کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. دوران گفتگو بھی اگر بات کرنی ہے تو بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آنا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں ایک یہ چیز عطا فرمائی ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ. بروز قیامت سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا. واہ واہ واہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بندہ کثرت سے حضور کا ذکر کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے تو یہ قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والوں میں ہوگا. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ بڑا لطف دیتا ہے، بڑا ذوق بڑھاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کے تحت اول الناس والی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے تحت ارشاد فرمایا گویا درود پاک ایک ایسی نیکی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان کاموں سے جنت ملتی ہے جی، اور درود پاک وہ ہے جس سے بزم جنت کے دولہا مل جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. واہ جی واہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت تذکرہ ہے اور کیا خوبصورت بات ہے. آپ اہمیت کا اندازہ لگائیے اور حضور کی پسندیدگی کا بھی اندازہ لگائیے. سبحان اللہ. کہ جو فرما رہے ہیں زیادہ پڑھو گے تو کیا ہوگا تمہارے لیے؟ بہتر ہی ہوگا. تو یہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو جتنا جو ہے وہ رگڑتے جائیں گے اتنا اس کی فریگرنس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو ہمارے معمولات کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے ٹریول ٹائم کو اپنا درود ٹائم بنا لیں. درود ٹائم بنا لیں، قرآن ٹائم بنا لیں. اور حضور کا جہاں پر نام آتا ہے تو وہاں پر رحمتوں کا پیام آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بہار ہے کہ جہاں نام آتا ہے رحمت الہی کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر کے آتا ہے. میں قربان جاؤں. آپ دیکھیے جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صلی علی کا صحرا سجا کر دولہا بنایا کیا؟ نام محمد. سبحان اللہ. عدنان بھائی اگر طرز میں بھی یہ ہو جائے تو صلی علی کا صحرا سجا کر، صلی علی کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، دولہا بنایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد.
محمد واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے حضور کا نام لینے کی برکت سے ہی مسئلے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ بے شک۔ انسان کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد میں لکھا ہے کہ جب جناب عبداللہ بن عمر کا جو ہے وہ پاؤں سو گیا تو انہیں کہا گیا اذکر احب الناس، جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو ان کا نام ذرا لو نا۔ تو آپ نے کہا یا محمد آ۔ ادھر حضور کا نام لینا تھا، وہاں کرم ہوا کہ آپ کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان جب بھی آقا کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے۔ سبحان اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا نام مصیبت میں جب یا ہوگا تو میرا بگڑا ہوا کام بن گیا۔ بن گیا ہوگا۔ ہمارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کی آپ جزائیں دیکھیں یہ کس کس انداز میں مل رہی ہیں۔ اس ایک عمل کا فائدہ جسے یہ بولیں کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اور اس کا دیکھیے پروفٹ جو ہے وہ کس کس انداز میں آ رہا ہے۔ نیکیاں مل رہی ہیں کیا کرنے سے؟ درود پاک پڑھنے سے۔ گناہ معاف ہو رہے ہیں کیا کرنے سے؟ درود پاک پڑھنے سے۔ درجات بلند ہو رہے ہیں کس کی برکت سے؟ درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں کیا کرنے سے؟ درود پاک پڑھنے سے۔ آپ دیکھیے ایک عمل ہے اور اس ایک عمل کی 4 جزائیں، ایک کام کی 4 جو برکتیں ہیں، جو انعامات ہیں، ان کا ایک حدیث میں ذکر فرمایا، اور پھر ایک ایک نہیں ہے، یہ 4 ہیں جو برکتیں ہیں، رحمت بھی، نیکی بھی، گناہ کا مٹنا بھی، اور درجے کا بلند ہونا بھی، ایک ایک نہیں ہے۔ یہ بھی کتنے ہیں؟ 10۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، ایک عمل سبحان اللہ، واہ ایسا پیارا عمل ہے، اللہ، آپ یہ کریں اور پھر دیکھیں آپ کو کیا کیا مطلب ملتا چلا جائے گا۔ یہ جو 4 جزائیں ہیں یہ جس طرح درود پاک کی برکت کو ظاہر کر رہی ہیں، ویسے ہی یہ جو 4 انسان کو بہاریں ملیں گی، یہ فائدے ملیں گے، یہ بینیفٹ ملیں گے، یہ درود پاک کی اہمیت کو بھی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں شعیب بھائی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی ایک برکت یہ بھی ہے جی کہ جو کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہوگا اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب ہوگی، اللہ اکبر۔ اور سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ جس مقام سے، جس جگہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کو بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ واہ، جیسے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خیاط رحمۃ اللہ علیہ، آپ گوشہ نشین بزرگ تھے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول اسی انداز سے تھا۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ، صحیح، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ اپنی محفل کے اندر، آپ اپنی مجلس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ صحیح، آپ کو حضرت سیدنا ابو سعید خیاط رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور ابن رشید کی محفل میں بیٹھا کرو، اور وجہ یہ بیان فرمائی اس وجہ سے اس کی محفل میں جایا کرو کہ وہ اپنی محفل میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ، تو اب غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل کو بھی پہچانتے ہیں جس محفل میں حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اس جگہ کو بھی پہچانتے ہیں جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور
جس محفل میں درود پاک پڑھنے، جو محفل میں درود پاک پڑھنے والے ہیں اور حضور پر درود پاک پڑھنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو بھی پہچان رہے ہیں، اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اس محفل کو زیادہ پسند فرماتے ہیں جس محفل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، آ جا سما جا نام محمد، آ جا سما جا نام محمد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام یہ لکھا ہے، کیا خوب اس کے اشعار جو ہے وہ لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ بندہ یہ کلام پڑھے یا سنے تو واری واری جائے، ہیں جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نوح ہو، خلیل ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد۔ دان بھائی ہو جائیے بھی ذرا۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام، واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم برگزیدہ نیک بندے جو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے، جی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات بھی کی، جی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں انہوں نے سماعت فرمائی، سنی، جی، القول البدی میں ان میں سے ایک بات نقل فرمائی گئی، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، بندہ دل کی پاکیزگی چاہتا ہے، دل کی طہارت چاہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی بڑا مشہور ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے طہارت، گناہوں کے لیے طہارت ہے۔ دونوں قسم کے الفاظ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت میں منقول ہے۔ بندہ اندازہ لگائے کہ
یہ کیسا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کا نام لب پر آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہے کہ بندہ اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے. یعنی جس کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ ان کا نام بھی پاک کرنے والا. اللہ 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 اللہ. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا یہ قبر میں بھی حضور کو دیکھ کے درود پاک پڑھ رہا ہوگا. یہ قبر میں حضور کو دیکھے گا تو بھی کیا کرے گا؟ درود پاک پڑھے گا. اسی لہر اور اسی بحر پر عدنان بھائی مجھے ایک یاد آ رہا ہے شعر، جمیل الرحمن رضوی صاحب کا شعر ہے کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. اللہ اکبر. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام یا نبی 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 یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام. بھائی یہ میں ایک تھوڑی سی گہری بات کہنے لگا ہوں. اللہ اکبر. الاسم ما یدل علی المسمی. اسم وہ ہوتا ہے جو مسمی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. اسم سے ایک مسمی یعنی جس کا نام ہے، آپ نام لیں تو نام سے وہ لفظ آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ جس شے کا نام ہے وہ شے آپ کے ذہن میں آ جائے گی. جیسے آپ بولیں پہاڑ، پہاڑ بولیں تو پے ہے الف اور رے یہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ جو پہاڑ کا ایک نقشہ ہوتا ہے نا یہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جو پہاڑ کا ایک نقشہ ہے، پہاڑ کی ایک حیت ہے، پہاڑ کی صورت ہے، اسے کہتے ہیں مسمی. اور پہاڑ کیا ہو گیا؟ اس کا اسم. ٹھیک ہے. تو آج دیکھیں کیسا کرم ہوگا غلام پر جب یہ قبر میں جائے گا کہ ساری زندگی اسم سنتے ہوئے درود پاک پڑھ رہا ہے اور آج مسمی کو دیکھ کے درود پاک پڑھ رہا ہے جی. یا محمد نور مجسم ہے جی. تو پہلے نام لے کر کے حضور کا، حضور کو جو ہے وہ یاد کرتا رہا ہے، درود پڑھتا رہا ہے، اور آج حضور کی زیارت کر کے حضور پر کیا کر رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا زبردست جو ہے وہ یہ تصورات ہیں. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اور یہ اسی وقت جو بندہ زبان کے اوپر جو اپنا ورد جاری رکھے گا، جو دل میں ہوگا وہ زبان پر آئے گا. آخری وقت میں آپ لوگوں کے الفاظ پر کبھی غور کریں. جو ہے وہ شطرنج کا عادی ہوا، شطرنج کھیل رہا ہے، ہر وقت دماغ کس میں لگایا ہوا ہے؟ شطرنج میں لگایا ہوا ہے. تو آخری وقت میں بھی اس کو شطرنج ہی یاد آ رہی ہے. یہ امام ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ نے اس عنوان کو ذکر فرمایا ہے کہ آخری وقت میں بھی پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ وہی یاد آ رہا ہے، شطرنج کی ہی باتیں کر رہا ہے. تو یہ فیل، تو یہ بادشاہ، تو یہ وزیر، تو یہ توپ. اور جنہوں نے اپنا دل اور اپنی زبان گانوں میں لگائی ہوئی ہے، آپ کو وہ آخری وقت میں یہی سب کچھ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے. سلمان بھائی ان کی لو اس پر لگی ہوتی ہے، وہ خوش ہوں گے تو خوشی کے گانے الگ سنیں گے، ہاں جی. وہ غم زدہ ہوں گے تو غم کے گانے الگ سنیں گے. توبہ. وہ ہر ٹائپ کا اپنا میوزک نکال کر لاتے ہیں، لیکن خوشخبری ہے عاشقان مصطفیٰ کے لیے، وہ خوشی ہو تو یاد مصطفیٰ آتی ہے،
وہ غم میں ہوں تو حضور کا ذکر غم بھلانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لو لگانے والوں نے بڑا کمایا ہے. جی. آپ دیکھیں بلکہ وہ افراد جو ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اپنی، ان سے پوچھیں کبھی جو دنیا سے جانے والے لوگ ہیں کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں، کیا کرتے ہوئے جاتے ہیں. آپ کو ان کے سٹیٹمنٹ پتہ چلیں گے کہ اچھا بھلا بندہ ہے، جب جان نکلنے لگی ہے نا اس کی، تو کبھی اس کے منہ پر گالیاں جاری ہو رہی ہیں، کبھی وہ کسی کا نام لے کر وہ اس کا نام لیتے لیتے مر رہا ہے. لیکن ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو یوں کہہ کر دنیا سے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے زحمت کیوں فرمائی. اللہ اکبر. وہ باقاعدہ ایسے الفاظ عاشقان رسول کے سنے گئے. یوں روایتوں تو الگ، ایک اللہ اکبر کتابوں میں تو الگ باتیں موجود ہیں، لیکن آپ کسی ایسے شخص کے سرہانے کھڑے ہوں جا کر جو دنیا میں جتنا رہا وہ یاد مصطفیٰ سے اپنے دل کو آباد کر کے رکھا. سلمان بھائی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب جانے کا وقت ہوا نا دنیا سے تو اس نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف پھیرا. اللہ اکبر. وہ جو اس سے اپنے ہاتھوں میں حرکت نہیں ہو رہی تھی، اپنا چہرہ نہیں گھما پا رہا تھا، ایسا شخص اٹھ کر بیٹھا ہے اور اس سے اپنے ہاتھ باندھے. دیکھنے والے گواہ ہیں اس کے. اور ایسے واقعات یہ وہ نہیں ہیں جو ہوائی باتیں ہوں، کتابوں میں درج الگ ہیں اور اس کے مشاہدات اور لوگوں کے تجربات الگ ہیں. الگ جی. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس پر کرم فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. وہ اپنے جلوے آتے ہیں، وہ غلاموں کو جاں کنی کی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں. وہ ہر وقت ہر آن اپنے بندے پر کرم فرماتے ہیں. بندہ بس ان کے ورد کا پکا ہو جائے، ان کے نام کا پکا ہو جائے، اس دہلیز کو چھوڑے نہیں. بس زندہ ہوا ہے تو وہ کہا نا کسی نے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نا یہ گلی. اللہ اکبر. پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. جب لو لگ جائے تو پھر ایسی لگے. سکنات کا عالم ہے، شہادم ہے لبوں پر. سکنات کا عالم ہے، شہادم ہے لبوں پر. تشریف سرحانے میرے ابلا یہ آقا. تشریف سرحانے میرے ابلا یہ آقا. خدا را ابا کہ دم ہے دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں. شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. سکرات کا عالم ہے، شہادم ہے لبوں پر. تشریف سرحانے میرے ابلا یہ آقا. تشریف سرحانے میرے ابلا یہ آقا. اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، عبدالحبیب بھائی نے ایک بڑا پیارا پروگرام کیا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. آئیے آپ کو اس پروگرام کا ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں اور دیکھیے کہ کس کس درد کی دوا ہے صلی علی محمد. کیا بیان فرما رہے ہیں، آئیے دیکھیے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. آج ہم کچھ بزرگان دین کے اقوال بھی سنیں گے اور ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ بھی سنیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ حدیث سیکھتا تھا، وہ فوت ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گہرا سبز لباس پہنا ہوا ہے
وہ گھوم پھر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا تو وہی نہیں جو میرے ساتھ حدیث لکھتا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، اور میرا عمل یہ تھا کہ جو حدیث بھی گزرتی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا میں اس کے نیچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا. اس کا بدلہ مجھے یہ ملا ہے جو تم دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہم کچھ بزرگان دین کے وہ واقعات سن رہے ہیں جنہوں نے درود پاک لکھنے میں کیا کیا برکتیں پائی. میں اور آپ بھی کبھی کتاب میں کبھی کسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام تو لکھتے ہیں، مگر کیا ساتھ درود بھی لکھتے ہیں؟ بعض اوقات شارٹ کٹ لوگ لگاتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں. یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کنجوسی کرنے کی جگہ نہیں ہے. نبی پاک پر درود لکھ دیجئے جب تک لکھا ہوا رہے گا. جی ہاں، جب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک نیکیاں ملتی رہیں گی. ایک اور خوبصورت واقعہ سنیے گا، القول البدیع میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی چارے کا بھائی تھا، وہ فوت ہو گیا. میں نے اسے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے معاف کر دیا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں حدیث لکھا کرتا تھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا تو میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھتا، اور میرا اس سے ثواب کا ارادہ ہوتا تھا، بس اللہ عز و جل نے مجھے اسی کے سبب بخش دیا. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک لکھنے میں اچھی نیتیں شامل ہوں، اللہ کی رحمت سے یہ مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ القول البدیع میں ہی ہے. ابو الحسن میمونی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حسن بن عیینہ کو ان کے فوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا. مجھے یوں لگا کہ جیسے ان کی انگلیوں میں سونے یا زعفران کے ساتھ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. تو میں نے عرض کی یا استاذ آپ کی انگلیوں میں کوئی دلکش چیز دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے یہ حدیث رسول لکھنے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. محدثین کی کیا بات ہے، نبی پاک کے چرچے بلند کرنے والوں کی کیا شان ہے. اور آج ہم خاص طور پہ ان لوگوں کے واقعات سن رہے ہیں جو حدیث لکھا کرتے تھے، نقل کیا کرتے تھے، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص درود پاک لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب ایک اور ایمان افروز بات سنیے گا. شیخ علی بن عبد الکریم دمشقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن امام ذکی الدین منذری رحمۃ اللہ تعالی کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا. انہوں نے فرمایا ہم جنت میں داخل ہوئے اور ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ جس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. درود پڑھیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، درود پڑھیں تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، درود پڑھیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھیں تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، قرضے اتر جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور درود لکھیں تو بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی کام آنے والا، آخرت میں بھی کام آنے والا وظیفہ یہ درود پاک ہے. مگر جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے ہیں اور درود نہیں لکھتے، سستی کی وجہ سے یا کنجوسی کی وجہ سے، جگہ بچانے کی وجہ سے، اب ذرا غور سے سنیے گا. حضرت ابو مظفر بن ابراہیم نصفی رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی. یوں محسوس ہوا کہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک مجھ سے کھینچ رہے ہیں. میں نے اپنا ہاتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی طرف دراز کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس پکڑ کر چوم لیا. میں نے اس کی حضور میں خادم حدیث ہوں، میں اہل سنت سے ہوں، آپ کا غلام ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا جب درود بھیجتے ہو تو سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ جب صلی اللہ علیہ لکھتا تو ساتھ وسلم بھی لکھتا. تو اے میرے بیچو اسلامی بھائیوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اپنا وظیفہ بنا لیجئے، پڑھنے میں بھی لکھنے میں بھی. سبحان اللہ. ایک اور خوبصورت اور بڑی پیاری روایت ہے. حضرت جعفر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے مشہور محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیثیں لکھی ہیں. جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا تو درود شریف لکھتا تھا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کا شرف محدثین کو، حدیث لکھنے والوں، درود پاک لکھنے والوں کو ملتا ہے. اور جو درود لکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح جن لوگوں نے درود لکھنے میں کنجوسی کی، درود لکھنے میں سستی کی، معاذ اللہ بعض اوقات انہیں سزائیں بھی ملی، ان پر وعیدیں بھی آئیں.
ابو زکریا یحییٰ بن مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بصرہ کے ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایک دوست حدیث لکھتا تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت درود نہیں لکھتا تھا، یہ وہ کاغذ کی کنجوسی کی وجہ سے کرتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں اس کو ملا تو دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں پھوڑا نکلا ہوا ہے، وہ ہاتھ بیکار ہے، وہ زبان بیکار ہے جو نبی پاک پر درود لکھنے میں سستی کرے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب آئیے کروڑوں شافعیوں کے پیشوا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ سنیے، سبحان اللہ۔ سعادت الدارین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عبد الحکم رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت میں میری ایسی آؤ بھگت کی جیسی دلہن کی آمد پر کی جاتی ہے، مجھ پر ایسی رحمتیں نچھاور کی گئیں جیسی دلہن پر طرح طرح کی رحمتیں نچھاور کی جاتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ اس مقام پر کس سبب سے پہنچے؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اس درود کے صدقے یہ مقام ملا جو انہوں نے اپنی کتاب الرسالۃ من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا انہوں نے یوں کہا ہے، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کمال کا درود پاک ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی مرتبہ رحمت نازل فرمائے، اتنی مرتبہ ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں، اور اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ اس کے ذکر سے غافل غفلت برتیں۔ فرمایا صبح اٹھ کر میں نے جب رسالے کو دیکھا تو واقعی اس رسالے میں ویسا ہی درود پاک لکھا ہوا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی درود پاک کے فضائل لکھے۔ سبحان اللہ، بہت زبردست دین کی خدمت آپ نے کی، مگر درود پاک پڑھنا، درود پاک لکھنا، درود پاک کی تعلیم دینا اتنے بڑے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت روایت سنیے گا۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا معاملہ مرنے کے بعد؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اور مجھ سے پوچھا کہ تم ہی منصور بن عمار ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تم ہی وہ ہو جو لوگوں کو دنیا میں زہد کی، عبادت کی تلقین کرتے تھے حالانکہ خود دنیا میں رغبت رکھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں، البتہ میں نے ایک عمل ایسا کیا ہے میرے مالک کہ میں نے جو مجلس منعقد کی اس میں ہمیشہ ابتدا تیری حمد و ثنا اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام سے کی، اور تیسری چیز یہ میرے مالک کہ میں تیرے بندوں کی خیر خواہی کرتا رہا۔ فرمایا تو نے سچ کہا، اے فرشتوں اس کے لیے میرے آسمانوں میں کرسی بچھاؤ تاکہ یہ میرے فرشتوں میں بھی میری حمد و ثنا کرے جیسے اس نے میرے بندوں میں میری تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ڈرانے والی بات بھی ہے، بعض اوقات ہم لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کیا خود بھی عمل کرتے ہیں؟ لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والوں پر، حمد و ثنا کرنے والوں پر کیسا مہربان ہے۔ اپنی ہر مجلس، اپنی ہر بیٹھک، اپنے ہر بیان، اپنے ہر درس سے پہلے آپ ذکر و درود کیجئے، حمد کیجئے، اللہ کی ثنا کیجئے، درود پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مدنی چینل کے سلسلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا اسٹارٹ ہی کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا شاندار تعلیمات ہیں امیر اہل سنت کی کہ ماشاءاللہ ہر مبلغ، چاہے وہ بیان کر رہا ہو، چاہے وہ درس دے رہا ہو، چاہے وہ کوئی مدنی چینل پر سلسلہ کر رہا ہو، ابتدا ہو اللہ کے نام سے، اللہ کی حمد سے اور اس کی ثنا سے، اور پھر نبی پاک پر درود پڑھے جائیں، انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ اب آخری واقعہ جو میں نے آج آپ کو سنانا ہے سلسلے میں، یہ فضائل درود شریف نامی کتاب میں بھی موجود ہے۔ ایک بزرگ فرماتے کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، ہمیشہ فسق و فجور کر کے، گناہ کر کے اپنے نفس پر زیادتی کرتا۔ میں اسے سمجھاتا کہ توبہ کر، گناہ چھوڑ دے، لیکن وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ تو جنت میں ہے۔ میں نے پوچھا یہ تجھ پر کرم کیسے ہوا، تو تو بڑا گناہگار آدمی تھا۔ اس نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک محدث کے پاس حاضر ہوا جو حدیث کا بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑی پیاری حدیث سنائی کہ جو کوئی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہتے جب میں نے یہ سنا تو میں نے اور دوسرے تمام حاضرین نے بلند آواز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اس بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم سارے مجلس والوں کو، سارے حاضرین کو بخش دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے،
صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود پڑھتے رہیں گے تو ملتا رہے گا خالد بھائی. شعیب بھائی جو چاہیں گے وہ بھی مل جائے گا. یہ بھی ایک ساتھ بات ہے. بہرحال ذکر اذکار بندہ کرتا رہے. آپ کیا خیال فرماتے ہیں شعیب بھائی کہ ہم اپنے ٹائم کو آج جیسے دیکھیے کہ زندگی میں لوگ بہت مصروف ہو گئے, دو جابز کر رہے ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, اپنی اس طرح سے مصروفیات کو جو ہے وہ لے کر کے چل رہے ہیں. تو بعض اوقات بندہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ جس دن موبائل بند ہو جائے نا اس دن بندے کو پتا واقعی چلتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے. کیا فرمائیے گا شعیب بھائی؟ بسم اللہ. سلسلے کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے شاید فرمایا تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے ڈرائیونگ ٹائم جو ہے جی اس میں درود پاک پڑھتا رہے. تو اس سے بھی ایک درود پاک پڑھنے کی ترکیب تو بنی جاتی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ایک خاص وقت مقرر کریں. واہ. اور اس وقت مقررہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں. اور بہت سارے ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں, بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو مصروف ترین ہونے کے باوجود آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, معاملات کو حل فرما رہے ہیں, دیگر چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ایک خاص وقت رکھا ہوا ہے درود پاک پڑھنے کا. اس وقت کوئی کام نہیں, کوئی گفتگو نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی کسی کام کے معاملات نہیں کرنے, صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے. اور جو وقت مقررہ کر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسے لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک وقت مقرر کر کے پڑھتے ہیں انہیں اللہ کے کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک وقت مقرر کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات اور ثمرات ہمیں زیادہ ملیں گے. اور بڑی تعجب کی بات ہے, ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے تو وقت ہے, ہمارے پاس کاروبار پہ جانے کے لیے وقت ہے, اپنے کام کاج کرنے کے لیے وقت ہے, لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم بہت مصروف ہیں, ہمیں وقت نہیں ملتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا. تو 313 مرتبہ ایک تعداد علماء نے نقل فرمائی ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی. تو اگر فجر کے بعد ہم یہ متعین کر لیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں لازمی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا, یا پھر میں رات کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عشاء کی نماز کے بعد درود پاک پڑھوں گا, اور وقت مقرر کر کے اسی میں درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ ہوگا. ایک خلیفہ ہے, ان کی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ان کے بارے میں آتا تھا کہ وہ اپنے معاملات زندگی گزارنے کے بعد یعنی معاملات کرنے کے بعد ان کی عادت تھی کہ رات کو وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لیتے تھے. خلیفہ عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے, اس کے بعد وہ سویا کرتے تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. قربان جائیں مدنی چینل کے ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پر اور حضور کی کرم نوازیوں پر اور حضور کی شفقتوں پر. سبحان اللہ. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور اتنی برکتیں سننے کے باوجود بھی اگر درود پاک کی طرف بندہ جو ہے وہ نہ آئے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی. تو اللہ کرے کہ ہمارا وظیفہ اور ہمارا ورد بن جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم درود پاک پڑھتے رہیں. اور یہ جو شعیب بھائی نے فرمایا ہے کہ واقعی وقت مخصوص کر کے اور پھر حضور کے تصور میں ڈوب کر, گنبد خضرا کے تصور میں ڈوب کر, سنہری جالیوں کے تصور کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں لا کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے. اور یہ صوفیاء نے بیان کیا ہے کہ جب درود پاک پڑھے تو اس انداز میں پڑھے. شیخ محقق نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ حضور سن رہے ہیں, حضور درود و سلام کو کیا کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو یہ تصور جب آئیں گے تو اس عمل کی جو ایک روحانیت ہے نا اس میں اضافہ ہو جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ایسا ہو جیسا وہ کہا ہے نا نیازی صاحب نے, عدنان بھائی, کہ لب پہ صلی علی کے ترانے
اور اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. جن کی خاطر یہ عالم بنایا اپنے گھر جن کو رب نے بلایا اپنے گھر جن کو رب نے بلایا. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر مقدر اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. حضور کو بندہ یاد تو کرے, سبحان اللہ. یاد کرے اور صدق دل سے یاد کرے. اصل میں مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے نا, یہ بوتل ہے اور بوتل میں کیا ہے؟ پانی ہے. یہ پیالہ ہے اور اس میں پانی ڈال کر پیا جاتا ہے. اور اگر پیالہ ہی ٹوٹا ہوا ہے نا تو یہ ایک بوتل کیا ایسی 1000 بوتلیں بھی ہوں تو پیالہ نہیں بھر سکتی. تو ہمارے جو اعتقاد میں کھوٹ ہے, ہماری اطاعت میں, ہماری محبت میں کھوٹ ہے, اطاعت اتباع فالو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو, یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. یاد, سچی یاد, یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ قصور پھر ہمارا ہی ہے نا. یہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ٹھیک کریں. خالد بھائی, شعیب بھائی, آپ دیکھیے زمین ہے نا, زمین میں سے کیا نکلتا ہے؟ نباتات زمین میں سے نکلتے ہیں, درخت نکلتے ہیں, پودے نکلتے ہیں, سبزیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ہر زمین میں سے پیدا نہیں ہوتے. پتھریلی زمین میں آپ کو کیا نظر آئے گا اگتا ہوا؟ پتھر میں سے کیا اگے گا؟ کچھ بھی نہیں. وہ ہے نا جی کہ نیچاں دی اشنائی کونوں فیض کسے نہیں پایا, تے ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا دخمایا. ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی بجائے دوسری جنس میں نکل جاتے ہیں. یہ نہیں ہو رہا, دعا قبول نہیں ہو رہی, وہ میں نے التجا پیش کی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی. ہم آگے چلے جاتے ہیں جبکہ آگے نہیں بھی پیچھے. بھائی پہلے اس کو تو ٹھیک کرو. میں یہ اپنا برتن تو ٹھیک کروں, اپنا ظرف تو ٹھیک کروں. عطائیں تو ہو رہی ہیں لیکن اس کو اس قابل تو بناؤں, اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤں. ہائے ہائے, خالد بھائی بڑے ذوق والی بات کہی کہنے والے نے, اور بڑا مزہ آیا مجھے یہ اس بات کا. انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو, جیسے دیکھیں میں ہوں نا جی ابھی, تو میں اگر کھڑا ہو جاؤں, یا اللہ, میں اسے دیکھیں میں ہی کھڑا ہوں, آپ مجھے سہارا دیں گے؟
کبھی نہیں دیں گے. بھئی جب خود کھڑا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، صحیح. سہارا دیں گے؟ نہیں. نہیں دیں گے. مجھے پکڑیں گے؟ نہیں. نہیں پکڑیں گے. یا میرے لیے اٹھ کے آگے آئیں گے، کوئی ہمدردی کا اظہار کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. کیوں نہیں کریں گے؟ بھئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، اچھا بھلا کھڑا ہے، اس میں کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اس میں یوں ہو کہ جیسے میں یہاں مطلب گرنے لگوں، جیسے یہ ایک گرنے لگوں، یہ پیچھے یہ صوفہ نہ ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے لگا ہے، گرنے لگا ہے، تو ہم خود اٹھنے لگیں گے. تو آپ تینوں اٹھ کے جی مجھے پکڑیں گے بھی، مجھے سہارا بھی دیں گے، اور پھر کھڑا بھی کریں گے. ایسا پکڑیں گے بھی، سہارا بھی دیں گے، اور پھر کھڑا بھی کریں گے. تو یوں ہی بندہ اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں گرائے تو صحیح، وہاں اپنے دل کو ادھر جو ہے نا وہ گرائے تو صحیح وہاں پر. پھر دیکھیے کیسے کرم ہوگا، اور جب اس کو اٹھایا جائے گا. یہی عجز اور یہی انکسار طبیعت کے اندر اس کا ہونا، یہ بندے کو انعام دلواتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ملتا مانگنے والے کو ہے اکثر الاکثر. جس کا بھرا ہوا، جو اپنے آپ میں بھرا ہوا ہے، اس کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کوئی کچھ نہیں دے گا. منگتا بھکاری ہوتا ہے تو ہی خیر ملتی ہے. تو ہم یہ بنے تو صحیح. ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ سمجھے ذرا مدنی کے ناظرین، غور کریں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم آگے کدھر قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور وہ کام جو اللہ کریم کی طرف سے ہونا ہے، ہم اس پر تو کمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اپنی بدعمالیاں، اپنی جو ہے نا وہ بے باکیاں، اور اپنی جو ہے وہ میں کیا اور الفاظ اس کے لیے استعمال کروں، اس پر توجہ نہیں ہے. اس پر توجہ کریں. میں اپنی فریاد کو اس قابل بناؤں کہ یہ مقبول ہو جائے. پیپر میں نمبر 2 دینے ہیں ایگزامینر نے، ایگزامینر نمبر دینے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن نمبر اس کو ملتے ہیں جس نے جواب صحیح دیا ہوتا ہے. الٹا جواب دینے والے بندہ بولے یار مجھے نمبر ہی نہیں دیا. بھائی حضور آپ نمبر ملنے تھے آپ کو 100، حضور نمبر 100 ملنے تھے، لیکن ان جوابات پہ 100 نمبر نہیں ملتے جو جواب آپ لکھ کے دے کے آئے ہیں. ایسا. تو اس پر جو ہے وہ یہاں پر ہم خالد بھائی آئیں، اپنے آپ پر اپنی خامی تصور کرے، اپنی ہی خامی تصور کرے، اور اپنے اندر ہی عیب جو ہے وہ تلاش کرے. اور یہ جو انانیت کا جو بت ہے، اس کو پاش کر کے عاجزی اور انکساری کے جو ہے وہ اس کے اندر نیچے آ جائے، پھر یہ سہارا بھی پائے گا، اور پھر یہ توجہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. سبحان اللہ. ایسا صحیح ہے، بالکل ایسے ہی. وہ ایک کلام پڑھا جاتا ہے مدنی ماحول میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ. نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ کلام سنا تھا، اور کیا کس انداز میں پڑھتے تھے، اور انداز ہونا ہی یہ چاہیے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے، اخلاق بھی عطا فرمائے ہیں، کردار بھی عطا فرمایا ہے، علم و حکمت بھی عطا فرمائی ہے. جو آ گیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاتا چلا گیا، لیکن جو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں آ رہا، اپنے آپ کو نہیں جھکا رہا، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہوا، ساتھ کیوں نہ رہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے کے باوجود بھی وہ پھر فائدہ نہیں اٹھا سکا. سلمان بھائی، یہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بات ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات وہ ہے کہ جو ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے جی، اور اس نے اپنے حبیب کو بھی ایسا ہی بنایا ہے، نقص اور عیب سے پاک بنایا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں ایک جملہ یہ کہا گیا، منزہ عن العیوب. جی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے. اب یہاں بندہ یہ نہ ٹٹولے کہ کیوں کمی رہ گئی، کیا رہ گئی، کیسے رہ گئی. بندہ وہ جو خود مرکب من الخطاء والنسیان ہے، ہاں جی، یہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کون سی خطا ہے
کون سی بھول ہے میری جو ایسی ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے. آپ نے یہ بڑی پیاری بات کی. میں علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درود پاک کے حوالے سے ایک قول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں سلمان بھائی. ایمان افروز بات آپ نے کی، اور اس پر پھر کچھ باتیں محدثین کی عرض کرتا ہوں. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اہل محبت کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھنے پر صبر و استقلال کے ساتھ ہمیشگی اختیار کریں. واہ 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 واہ. درود پاک پڑھنے پر صبر و استقلال کے ساتھ ہمیشگی اختیار کریں، یہاں تک کہ وقت جاگیں اور جانے جہاں خود قدم رنجا فرمائیں. اللہ 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 اللہ. وقت جاگیں اور جانے جہاں خود قدم رنجا فرمائیں اور شرف زیارت سے نواز دیں. واہ 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 واہ. کیسا یہ ایک معاملہ ہوگا کہ بندہ درود ایسا پڑھ رہا ہے، اس کی تڑپ اتنی سچی ہے، اس کا جذبہ ایسا پیارا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرما رہے ہیں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر عالم دین، زبردست محدث، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک اتنی کثرت سے پڑھیں، درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں پھر ہم سرکار سے دینی امور کے بارے میں سوالات کریں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں سوال کریں، ان احادیث کے بارے میں جن کو حفاظ نے ضعیف کہا. حفاظ الحدیث جو ہوتے ہیں فرماتے ہیں جن کو انہوں نے ضعیف کہا، ہم حضور پر اتنا درود کی کثرت کریں کہ حضور کی بارگاہ میں حالت بیداری میں یہ حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ، حفاظ نے اس حدیث کے بارے میں یہ فرمایا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پا رہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھنے والے ہی نہیں. یعنی آپ اسٹیٹس دیکھیں، ایک مراد دیکھیں، تمنا دیکھیں کیسی ہے کہ ایسے حاضر ہو جائیں جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان. واہ 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 واہ. پھر آگے افضل الصلوات میں اس کو بیان فرمایا. پھر میزان الکبریٰ کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا گیا کہ اللہ اکبر. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 75 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کی. واہ جی واہ. سلمان بھائی یہاں پر بات یہ ہے کہ جو جملہ انہوں نے تحریر فرمایا یا جب تک کی بات انہوں نے نقل فرمائی نا، یہ اس وقت تک کی بات ہے. آپ کا جملہ یہ تھا کہ میں نے اب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 75 مرتبہ زیارت کی ہے. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معاملات کو عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ، محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمانا تھا وہ فرمایا. اچھا یہاں 75 پر بس نہیں ہے کہ صرف 75 مرتبہ ہی زیارت ہوئی ہے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب تک مجھے 75 مرتبہ زیارت ہو چکی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا افضل الصلوات کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ اے بھائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سب سے قریب تر راستہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والی خاص خدمت ہے. اللہ تو یہ خاص خدمت کرے گا وہ قریب تر راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ کرے اور حال یہ ہو کہ ساتھ درود پاک کی خدمت نہ کرے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا محال ہے. اور اس نے عظیم جملے کا ہے، فرمایا کہ اے میرے عزیز بھائی، اگر اعمال میں کوتاہی ہو مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہو، واہ، کہتے ہیں تو یہ زیادہ نافع ہے اس سے کہ اعمال صالحہ تو بہت ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل نہ ہو. عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شوق نہ ہو. وہ شاعر مشرق نے کہا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل حضور و جستجو، غیاب و اضطراب. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز سے مراد پاتے ہیں. عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر سیدھی رہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ عاشقوں
ان کی نظر سیدھی رہے، وقت اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نگاہ میں آنے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محبت سے درود پڑھنے والوں کو پہچانتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہچان بنانی ہے تو پھر درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنانا۔ دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی 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 ہے، عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ اس کلام کا ایک اور شعر اور پھر ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ شعر یہ ہے کہ یہ سر اٹھائے جو میں بڑھ رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ یہاں افضل الصلوات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ میرے عزیز تجھ پر لازم ہے کہ درود پاک کی کثرت کر، کیونکہ درود پاک کی کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدام ہوں گے، سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے ساتھ دوزخ کے فرشتے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کریں گے، اللہ کہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی۔ جو سر اٹھائے میں جا رہا ہوں جانب خلد، جو سر اٹھائے میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات
کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں بغیر حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے 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 ماشاءاللہ عدنان بھی ذوق میں ہے، خالد بھی، اور موضوع بھی ذوق والا ہی ہے، پھر ہم بھی ان کو جو ہے انٹرپٹ نہیں کر رہے. ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے اور یوں ہی اللہ کرم فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے کرتے زندگی گزاریں. آمین. اللہ کریم ہمیں فضولیات سے بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے اپنا وقت گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ طہ و یاسین. اچھا، اس میں ایک ٹاپک اور بھی ہے، اسی جب ہم کرتے ہیں درود پاک پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو بھی کون سا درود پاک پڑھا جائے شعیب بھائی؟ یہ بھی ایک موضوع ہے، اسی عنوان کے تحت جو ہے وہ آتا ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو افضل درود پاک فرمایا ہے جی، وہ تو درود ابراہیمی کو فرمایا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے افضل درود پاک ہے. واہ. اور اگر ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود پاک دیکھیں یا اور بھی بہت سارے درود پاک ایسے ہیں جن کو دیکھا جائے تو ان میں درود پاک کے ساتھ سلام بھی ہے. جی. تو جو قرآن پاک میں حکم ہوا ہمیں وہ درود پاک کے ساتھ ساتھ سلام کا بھی حکم ہوا ہے. جی. تو ہم اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود پاک پڑھیں گے تو اس کے ساتھ درود پاک بھی ہو جائے گا اور صلاۃ والسلام بھی ہو جائے گا. صحیح. تو اس طرح بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود ابراہیمی کو بھی پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. اگر کوئی روزانہ 1000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اتنی اچھی بات ہے کہ میں کیا بیان کروں، کتنی اچھی بات ہے. یعنی یوں بولیں کہ الفاظ ہی ختم ہو جائیں جہاں پر جا کے، اتنی اچھی بات ہے. تو جو پڑھ سکتا ہے وہ 1000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. اور حضور پر سلام بھی بھیجیں. شیخ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد النبی الامی یہ درود پاک روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو امید ہے کہ اس کو 3 جمعوں کے درمیان، یعنی لگاتار پڑھنا ہے، 3 جمعوں کے درمیان ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت کروائے. اللہ اکبر. اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. عنوان جو بات ہے، کرنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ درود و سلام پڑھے، درود بھی پڑھے اور سلام بھی بھیجے. اب جن صیغوں سے چاہے، جن الفاظ سے وہ چاہے، یہ اب اس کی ایک یوں بولیے کہ اپنی چاہت ہے، اس کی اختیار ہے اس کے اندر. جو پڑھے گا درود پاک پڑھے گا تو کام ہے ان کے ذکر سے، خیر سے وہ ہوا کہ یوں، تو برکت ہی خیر ہی پائے گا. خالد بھائی بالکل جی. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف انداز سے درود پاک، الفاظ سے بھی پڑھے، انداز سے بھی پڑھے جی. بلکہ وہ ایک مشہور روایت ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سنایا جاتا ہے اور درود پاک بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھایا. ذرا بندہ غور کرے کہ کتنا ایسا مقام عطا فرمایا کہ صدیق اکبر اور حضور ان دونوں کے درمیان جسے بٹھایا جا رہا، اللہ کیسا محبت اس سے
کی جا رہی ہے، کیا انداز اسے دکھایا جا رہا ہے. جی پھر اس کے جانے کے بعد جب لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضور اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ شخص بیٹھا ہے، جی ایسا کیوں ہوا، تو اس تعجب کو بھاپتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. یعنی اب وہ الفاظ بھی پھر حضور نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ دیکھیے کہ بندہ درود پڑھ رہا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ بھی پہچانتے ہیں. واہ واہ. نہ صرف درود پڑھنے والے کو بلکہ اس کے الفاظ کو بھی جانتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ، الفاظ سے درود پاک پڑھتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا. ذوق والی جو بات ہے نا خالد بھائی، سبحان اللہ، جو اس میں بڑا جسے یوں بولیں کہ ایک ذوق آ رہا ہے جس بات سے، وہ یہ ہے کہ وہ تو آیا شفقت مصطفیٰ پا کے چلا گیا، اب یہ کرم کیوں ہو رہا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، یہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور بتا رہے ہیں درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. پتہ یہ چلا کہ حضور الفاظ بھی کیا ہیں جانتے ہیں، انداز بھی جانتے ہیں. سبحان اور کسی ایک درود پر بس بھی نہیں ہے، بندہ دوسرے الفاظ سے بھی پڑھ سکتا ہے. بالکل. تو یہ پڑھیں، یہ نہ پڑھیں، یہ کریں، یہ نہ کریں، اس عنوان پر تو اس کی بجائے میرا خیال ہے درود پاک پڑھیں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. درود و سلام پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ نگاہ عنایت پانے میں کامیاب ہو جائیں. کچھ کال بھی لیتے ہیں خالد جی، پھر آگے چلتے ہیں. جی سلمان بھائی، ہاشم لاہور سے. سلمان بھائی، میرا کوشچن تھا کہ درود پاک پڑھتے ہوئے کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ جی شعیب بھائی. درود پاک پڑھتے ہوئے ایک تو باوضو ہو بندہ، قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، جس طرح بھی اس کو آسانی ہو، درود پاک پڑھے. باوضو پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھے اور قبلہ رو ہو کر پڑھے، اور حضور کی یاد میں پڑھے. حضور کا جیسے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب درود پاک پڑھ رہا ہو تو یہ تصور کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں. اس طرح حضور سامنے موجود ہو، جن چیزوں کا اس وقت وہ خیال کرے گا تو وہ درود پاک پڑھتے ہوئے تمام ان چیزوں کا خیال کریں. سبحان اللہ. خوشبو مہکا لے. سبحان اللہ. خوشبو بھی لگا لے. اور میں آپ کو عرض کروں، بعض اوقات تو خوشبو مہکانی پڑے گی اور کبھی یہ ذکر کر رہا ہوگا اور خوشبو ہی ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں کچھ چیزیں پریکٹیکل سے ہی سامنے آتی ہیں. ایسا ہے، بالکل. آپ کریں انشاءاللہ یہ پریکٹیکل کیا نصیب ہو جائے گا آپ کو بھی. کوئی زیادہ بڑی بات، اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. بعض اوقات بندہ ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے اس کو ایک خوشبو سی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. حالانکہ اس نے خوشبو لگائی نہیں ہوتی لیکن وہ فیل ہوتی ہے. تو یہ بات ہے درود پاک پڑھتے پڑھتے بھی. اور آپ کو میں مدنی چینل کے ناظرین کیا عرض کروں کہ سبحان اللہ، عمل کریں گے تو آپ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وٹنس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رحمت فرمائے. بہرحال برکات کا وٹنس ہو یا نہ ہو، ہمارا کام کیا ہے؟ احکام پر عمل. ہمارا کام ہے بس عمل کرتے جانا، چلتے جانا، پڑھتے جانا اور آگے بڑھتے جانا. بس منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. منگتے مانگ ہی رہے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں اور دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں. جیسا ہے غنی ویسی عطا کیا بات مانگ رہے ہیں. مل گیا ہے پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ مانگ ہی رہے ہیں. ہائے ہائے میں قربان جاؤں. اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاص اور ایسا بارگاہ مصطفیٰ سے تعلق نصیب فرمائے. مجھے بھی میں جو باتیں کر رہا ہوں مجھے بھی ملے، آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اللہ، ہم سب حاضرین موجودین کو اللہ عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. جی آگے بڑھتے ہیں. سلمان بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے افضل درود شریف کون سا درود پاک ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ برکت دے آپ کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شعیب بھائی نے ذکر کیا ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بڑا افضل درود پاک ہے اور بالکل ورد میں ہونا چاہیے. اور
زبان پر بھی ہونا چاہیے. اللہ نصیب فرمائے, آمین. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ کریم عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک اللہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. پروگرام آپ نے دیکھا اور نیت بھی کریں, کم از کم 313 درود پاک. تو پکی ٹھکی بالکل نیت جو ہے وہ کریں اور اہتمام کے ساتھ کریں تو بھی اچھا ہے. سبحان اللہ. لیکن صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ اہتمام کی وجہ سے کام سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو کام بہرحال ہونا چاہیے, اہتمام بھی ہو اچھی بات ہے, لیکن کام بہرحال کیا ہے, ہونا چاہیے. بھئی کھانا پکے گا تو اہتمام بھی, پھر اس کو لگنے کا اہتمام بھی ہو ہی جائے گا. اور کھانا پکا نہیں بنا نہیں, اہتمام ہو گیا, برتن لگ گئے ہیں بڑے اچھے انداز میں, دسترخوان بھی بچ گیا ہے, برتن بھی جو ہے اس پہ لگ گئے ہیں, اور کھانا تو نہیں بنا. تو بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے. تو بندہ کام پر فوکس بھرپور رکھے اور اہتمام بھی کرے. جس طرح آپ بتایا ہے آداب, انداز, وقت مخصوص کرنے کا یہ ہے. بہرحال درود پاک تو وہ وظیفہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو با وضو, یعنی آتے جاتے بندہ اپنی زبان پر یہ رکھے. اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. سلام ہو شیخ طریقت امیر سنت پر, جنہوں نے درود پاک کی ایک ایسی خوبصورت جو ہے وہ تسبیح یوں کہہ لیجئے اور خوبصورت انداز دیا ہے. بیان ہے تو اس سے پہلے بھی کیا ہے, درود پاک ہے. درس ہے تو اس سے پہلے بھی کیا ہے, درود پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. آئیے ساتھ السلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سوانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, غوث آدم امام التقی والنقی, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام